أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحدید کی 2 آیات 20 اور 21. ترجمہ ہے خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد کی کثرت میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ایک فصل اگے، ایک کھیتی اگے جو کسانوں کو بڑی بھلی معلوم ہو، پھر وہ زرد ہو جائے اور پھر وہ چورا چورا ہو جائے، ختم ہو جائے. آخرت اسی طرح، آخرت اس میں یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی یہ زندگی دھوکے کا ایک سامان ہے. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول پر، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ ترجمہ ہے ان دونوں آیات کا جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورۃ الحدید بار بار چونکا دینے والے مضامین، متوجہ کرنے والے، جھنجھوڑنے والے. تو اسی طرح کی ایک بڑی آیت پھر ہمارے سامنے ہے. انسان کو دنیا میں غرق کر دینے والی چیزیں، دنیا میں موجود وہ تمام مزین اشیاء کہ زندگی کے وہ معاملات جن سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، اگر اس میں اس کا انہماک ضرورت سے زیادہ ہو جائے یا دنیا کی حقیقت جو واقعی اس کی حقیقت ہے وہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور دنیا کی اس حقیقت کو آخرت کے تناظر میں وہ دیکھنا چھوڑ دے، تو اس کے نتیجے میں انسان ایسے عمل کا شکار ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ دنیا بھی اس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی ناکامی سے دوچار ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو یہاں ایک انداز میں ایک تمثیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ہم دیکھیں تو دنیا کی حقیقت بالکل واضح ہے. یعنی اس میں دو ٹوک معاملات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی رائے کچھ اور ہو، میری رائے کچھ اور ہو، کسی اور کی کچھ اور ہو، بلکہ سب افراد اس حقیقت کو تسلیم کریں گے، اس مثال سے بات کو سمجھیں گے جو بات اس نے بتائی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. یعنی آدمی ایک چیز کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ہاں چیز تو ہے، لیکن اس چیز سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے بات بتائی کہ دنیا کی زندگی پر غور کرو. یہ 5 مراحل اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے. کیا ہے؟ لعب، یہ بھی کھیل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لہو،
یہ بھی کھیل کے لیے جس میں زیادہ انعمات پایا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. زینت آدمی مزین ہونے کے لیے آراستہ ہونے کی بات اس میں زینت میں موجود ہے. تفاخر بینکم، یہ تفاخر یعنی ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا، اور تکاثر فی الاموال والاولاد، زیادتی ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش مال اور اولاد کے اندر. انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، انسان سب سے پہلے کیا ہے؟ ایک بچہ ہے، بچے کی شکل میں سامنے ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک حصہ گزرتا ہے جسے ہم بچپن کہتے ہیں. بچپن میں اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو تمنائیں ہیں، اس کی جو دلچسپیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچہ معصوم ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے کھلونے، بلکہ بعض اوقات کھلونے جیسی چیزیں اور بعض اوقات بڑی معمولی چیزیں، انہی میں اس کا انعماق ہوتا ہے، انہی میں اس کے لیے خوشی ہوتی ہے، اور اس کی ساری زندگی کو گویا اسی کے اندر بند ہے، یعنی اسی کو بہت کچھ سمجھتا ہے. اور اگر وہ چیز اس سے لے لی جائے تو پھر آپ دیکھیے کیا کیفیت اس کی ہوتی ہے. گویا ساری چیزیں چھن گئی، اس کی ساری سلطنت اس کی ختم ہو گئی. اور وہ چھوٹی سی چیزیں اسے مل جائے، وہ کھلونے اسے مل جائے تو وہی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن جب یہ دور گزر جاتا ہے اور اب لڑکپن کا وقت آ جائے تو کیا لڑکپن کے دور میں آدمی ان کھلونوں سے دل بہلا سکتا ہے؟ یعنی اپنے ہی بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ جس کھلونے سے وہ ان معصوم بچوں کو بہلاتا ہے، کیا اب ان کھلونوں سے اس لڑکپن کے اس دور میں ان کو بہلا سکتا ہے؟ نہیں بہلاتا. حالانکہ لڑکپن کا دور بھی کیا ہے؟ کھیل کود کا ہی دور ہے. وہاں کھیلنے کے معاملات مختلف ہو گئے ہیں، مختلف چیزیں ہیں اب جس کے اندر کھیل کی نوعیت بدل گئی ہے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ وہ وقت جو کہ اس سے پہلے والا بچپن کا وقت تھا، اس وقت میں جو چیزیں موجود تھیں آج آدمی کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. یعنی وہ کہتا ہے یہ بھی کوئی چیزیں، یہ بھی کوئی ایسی چیزیں ان میں آدمی دلچسپی لے سکتا ہے یا ان کی بھی وہ قدر و قیمت ہے. یعنی اب اگلے مرحلے میں آنے کے بعد، یعنی ایک سے تھوڑا سا وقت گزرا ہے، ابھی اتنی سمجھداری نہیں ہے، اتنا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن صرف اس بچپن سے اٹھ کر وہ لڑکپن کی حد کے اندر آیا ہے تو بات کہتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی بچوں کی چیزیں ہیں. یعنی ان کی حیثیت کیا ہے؟ بچوں کی چیزیں. اب وہ ان سے نہ کھیلتا ہے نہ اس کا ان سے بہلتا ہے، اب اس کے معاملات مختلف ہو گئے ہیں. لیکن اب بھی معاملہ کیا ہے؟ وہ لہو کی بات، ابھی وہی کھیل کود کے معاملات ہیں، اس کے اندر وہ مشغول ہے اور اسی کے اندر وہ لگا ہوا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ زینت کا، یعنی جوانی کا مرحلہ آتا ہے. آدمی لڑکپن سے نکل کر جب جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اب اس کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ سجنا، سنورنا، بننا، فیشن. یعنی آدمی کے لیے یہ چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. وہ کس چیز میں کیسے اچھا لگتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھا لگے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آرائش کرے، وہ چاہتا ہے زیبائش اس کی ضرورت بن جاتی ہے. یعنی اب یہ چیزیں اس کے اندر زینت کے طور پر سامنے آتی ہیں کہ وہ اب اپنے آپ کو مزین کرنا شروع کرتا ہے. یہ جوانی کا عمل ہے، جوانی کا دور ہے. اس دور کے اندر اس کی کہیے کہ کیفیات اور اس کے مشاغل، اس کی مشغولیات، اس کی خواہشات یہ ایک مختلف رنگ اختیار کر جاتی ہیں. اور اس کے بعد یہ جوانی بھی رخصت ہوتی ہے بالآخر، یا کہیے کہ اس طرح رخصت نہیں ہوتی لیکن پختگی آ جاتی ہے عمر کے اندر. یعنی آدمی پختہ عمر کا ہو جاتا ہے اور اب کیفیت بدل کر اب آتی ہے آدمی کے سامنے اس اعتبار سے کہ وہ کچھ اپنا مقام بنائے، یعنی اپنا مقام بنائے. ابھی کیا تفاخر بینکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، فخر جتانے والا معاملہ. اب فکر اس بات کی ہے کہ دنیا کے مختلف معاملات میں کام کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، آمدنی کے اعتبار سے اور پھر اچھے مکان کے اعتبار سے، اچھی چیزوں، یعنی پھر آدمی کی کیا کیفیت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، یعنی فخر کے معاملات میں اپنی آن، اپنی شان بنانے اور دکھانے کے لیے اب اس مرحلے کے اندر وہ چلا آتا ہے. اور بالآخر یہ مرحلہ بھی جب گزرتا ہے تو وہ بڑھاپے کی اس منزل کی طرف جاتا ہے کہ جہاں اب جمع کرنے والی کیفیت زیادہ سے زیادہ، تکاثرن فی الاموال والاولاد، یعنی مال اور اولاد کی کثرت، اب اسی کی طرف اس کی توجہ ہے. زیادہ وسیع بنا بچا کر رکھنا اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنا. اور ان تمام معاملات میں جو چیز کہیے کہ مشترک ہے وہ کیا ہے؟ ہر بعد والا مرحلہ آدمی کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ پہلے والا مرحلہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تو وقت ضائع کرنے والی چیز تھی. اور اب آدمی جو اپنی بچپن کی کہیے کہ
معصومانہ حماقتوں پر ہنس رہا ہوتا ہے، اب ان کی کوئی حیثیت اس کے ذہن میں نہیں ہے. اپنی جوانی کے اگر بڑھاپے میں ادھیڑ عمری بڑھاپے میں چلا گیا ہے تو کہتا بڑا وقت ضائع کر دیا ان کاموں کے اندر. یہ بھی کوئی کرنے کی بات تھی لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. یعنی اس وقت وہی سب کچھ تھا، اس وقت وہی وقت کا اپنا ضیاع، وہی ساری چیزیں، وہی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، وہی بننا اور سنورنا، وہ اسی طرح اپنا وقت کا ضائع کرنا، اس وقت یہی چیز آدمی کے نزدیک جو تھی اہمیت کی حامل تھی، اور اگر کوئی سمجھاتا تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور اب جب اس سے آگے بڑھ کر اب اگلی منزل میں آ گیا ہے تو اب وہ سب جو ہے اسے حماقت محسوس ہوتا ہے. تو اب یہ جو آخری مرحلہ ہے، اور اس آخری مرحلے کے بعد بہرحال پھر ایک اور مرحلہ ہے جو دنیا سے گزر جانے کے بعد آنے والا ہے، جو دنیا سے گزر جانے کے بعد آتا ہے. لہذا اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جب وہ اگلے مرحلے میں پہنچے گا تو اب ان سارے مراحل اسے ہیچ معلوم ہوں گے. اب وہ سوچے گا یہ ساری چیزیں تو بس میں نے کہا اپنا وقت گنوا دیا، کہا اپنا وقت سارا سب خرچ کر دیا. یعنی اب اگلے مرحلے میں اسے اس دنیا باقی جو مراحل گزر گئے پانچوں کے پانچوں، ان کی حقیقت جو ہے وہ اسے معلوم ہوگی. تو جیسے آدمی اپنی بچپن کے معاملات پر یا لڑکپن کے معاملات پر یا جوانی کے معاملات پر آدمی اس طرح سے مطمئن نہیں ہوتا، یا اگر اس نے جو حماقتیں کی ہوتی ہیں ان پر افسوس کر رہا ہوتا ہے، یا ان کی حقیقت کو اب سمجھتا ہے کہ یہ وقت کیسا قیمتی تھا، کس طرح ضائع ہو گیا، تو اگر وہ آج ہی اس مرحلے میں جس میں وہ ہے اس کا احساس کرے اور یہ سوچے کل بہرحال مجھے جب میں اس مقام پر کھڑا ہوں گا تو آج کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں گا. تو ایسے ہم کہتے ہیں نا جس نے اپنی جوانی کو صحیح استعمال کر لیا، اپنے لڑکپن کو صحیح استعمال کر لیا، تو پھر یقیناً وہ اگلے مرحلوں میں کامیاب ہوتا چلا جاتا. تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ تم دیکھو تو یہی کچھ تو ہے. یعنی بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپا، اور ان میں مختلف معاملات ہیں جن میں تم مصروف رہتے ہو اور بالآخر اس سے گزر کر آگے چلے جاتے ہو.